حضرت ایک اور چیز میں آپ کی رہنمائی چاہیے کہ آپ کی ماشاءاللہ تکوینیات میں بڑا رول ہے ماشاءاللہ اور نظر ہے آپ کی. تو حضرت جو ایک بات مشہور ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اور زور زبردستی سے اور جنگ و جدل سے پھیلا. تو حضرت اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا اسلام نے صرف اپنے دفاع کے لیے یہ کام کیا ہے؟ جنہوں نے تلوار اٹھائی ان میں کیسے پھیلا؟ جنہوں نے تلوار اٹھائی ان میں کیسے پھیلا تھا؟ صحیح. سٹارٹ میں تو کہیں سے پھیلا ہوگا، تلوار تو بعد میں اٹھائی انہوں نے. جی جی. تو جنہوں نے تلوار اٹھائی ان میں اسلام کیسے پھیلا؟ اصل پھیلنے کا منبع وہی ہے. جی. وہی منبع بعد میں چلا. ٹھیک ہے. کیونکہ جنہوں نے تلوار اٹھائی، کیونکہ تلوار تو مدینہ میں اٹھائی گئی ہے، مکہ میں تو تلوار اٹھائی نہیں، بلکہ اللہ نے کہا خبردار جو تلوار اٹھائی. 13 سال تک تلوار اٹھائی نہیں، بلکہ اٹھانے سے منع کر دیا. وہ جو اخلاق تھے، وہ جو تحمل تھا، وہ صبر تھا، وہ آزمائش، وہ برداشت، یہ تھی وہ بنیاد جسے اسلام کو پھیلایا ہے. یہ صبر و تحمل، یہ برداشت جو ہے نا، اور یہ اخلاق حسنہ، یہ جو ہے اس اسلام کی روح تھی، جس کی وجہ سے پھر تلوار اٹھی. تو تلوار اٹھنے کا وقت تو مکہ مدینے میں آیا، جہاں 10 سال مدینے میں نبی نے گزارے. 13 سال مکہ میں تو تلوار اٹھائی نہیں. وہاں پہ جو مسلمان ہوئے 40-45 لوگ، وہ کیسے اسلام میں آئے؟ اخلاق سے آئے، نبی کی اس دعوت حق سے آئے، توحید کی چاشنی سے آئے، رسالت کی حقیقت سے آئے، آخرت کے تصور کو سامنے رکھ کے اس کی نظریے کی جو سالڈنس سے آئے. تو معلوم ہے کہ اصل بیس وہی ہے. تلوار بعد میں کب کیوں آئی؟ کہ جب وہ بغیر تلوار کے جب وہ لوگ آگے میدان میں، اب ان کی خلا کواں کرنے کے جب شیاطین و انس و جن سامنے آئے کہ یار یہ 40-50 لوگ اسلام لے آئے، ارے یہ کعبہ کے اندر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز کھڑی کر دی، ارے اب ان کو چھوڑنا نہیں، نکالو تلوار ہے. تو اللہ نے پھر بھی تلوار نہیں اٹھانے دی، کہا کہ خبردار تلوار نہیں اٹھائی، خطہ چھوڑ دو لیکن تلوار نہیں اٹھانی. یاد ہجرت کا حکم ہو گیا. سال کوئی حبشہ چلے گئے، کوئی مدینہ، یہاں تک کہ مدینہ آ گئے. اب پیچھے والوں کو صبر نہیں آ رہا کہ بھائی یہ تو مدینے جا کے ترقی کر رہے ہیں، یہ 40 سے تو 80 ہو رہے ہیں، 80 تو 100 یہ تو بڑھتے جا رہے ہیں. پھر حبشہ گئے تو حبشہ والے بھی بچا کے مدینے پہنچ گئے. یار ان کو ختم کرو، انہوں نے تلواریں کھینچی. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے دفاع کے لیے آپ کو تلوار اٹھانے دے دی کہ جب تلوار بھی آ گئے ہیں اور اخلاق کی بات سمجھتے نہیں، اب تم بھی تلوار اٹھا لو. اس لیے ظاہر ہے کہ ناسور کا پھوڑا کاٹنے کے لیے آپ کو نشتر چاہیے، اب آپ کو تلوار. تو مدینے میں جا کے تلوار اٹھانے کی اجازت دی تاکہ آپ کو اپنی بقا کی جنگ تو لڑ سکتے، اپنا دفاع تو کریں. کیونکہ یہ لوگ تلوار کی زبان سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. باتوں سے تو جنہوں نے مانا مان لیے، انہوں باتوں سے نہیں مانا، یہ لاتوں سے مانیں گے. اب تلوار اٹھانے کی اجازت دی، اور اس کے اندر بھی 1000 پابندیاں، کس پہ اٹھانی کس پہ نہیں اٹھانی. ٹھیک ہے نا، مریضوں پہ نہیں اٹھانی، معذوروں پہ نہیں اٹھانی، عورتوں پہ نہیں اٹھانی، بچوں پہ نہیں اٹھانی، اور اپنے جو عبادت خانوں میں جو راہبائی بن کے بیٹھے اللہ اللہ کے ساتھ لگ گئے دنیا سے کٹ کے، ان پہ نہیں اٹھانی ہے. درختوں کو نہیں کاٹنا، پھلوں کو پھلدار درختوں کو توڑنا. مطلب ایک ایسی پابندیاں لگا دیا. وہ جو سامنے دو بدو لڑنے آ گئے وہ اصل میں اللہ کے باغی ہیں، وہ اللہ کی بغاوت کرنے آ گئے ہیں. اور ریبل جو ہوتا ہے ریبل، تو حکومت وقت کا ریبل جو ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہوتا. جو ساری بادشاہوں کا بادشاہ کا جو ریبل ہو وہ کیسے معافی قابل ہوگا. لہٰذا تو یہ مجاہد جو ہے ان ریبلز کے مقابلے میں جو ہے وہ نکل کے آتا ہے تاکہ ان کا گلا کما کرے. تو یہ تو ناسور کا پھوڑا، یہ انسانیت کی ناسور ہوتی ہے، ان کو کاٹنے کے لیے اللہ نے تلوار کی اجازت دی. یہی وجہ وہ لوگ بھی اگر کلمہ پڑھ لیں تو تلوار ان سے ہٹا دی جاتی ہے، کو سینے سے لگا لیا جاتا ہے کہ ابھی وہ باغی کہلا رہے ہیں، ابھی اس نے کہہ دیا میدان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، فرمایا سینے سے لگا لو، تمہارا بھائی ہو گیا. اور اگر کسی مسلمان نے غلط فہمی سی سوچ کے یار یہ میری تلوار سے ڈر کے لگتا کلمہ پڑھا ہے، اور پھر بھی اگر مار دیا تو پھر نبی نے کیا کہا؟ بس نبی کی آنکھوں سے آنسو. کہا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تو نے اس کو قتل کر دیا اسامہ، یہ کیا کیا تو؟ کل روز قیامت وہ اللہ کا کلمہ لے کے آیا اور تو اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اس کا کیا جواب دے گا؟ رو رہے ساروں کا، داڑھی تر ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی میں تو اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے اہم زبان سے کہا تھا، دل سے نہیں کہا ہوگا کیونکہ تلوار کے خوف سے کہا ہو. کیا اللہ شقق تھا قلبہ؟ اسامہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس پہ کلمہ ہے کہ نہیں؟ زبان ہی تو اس کی دلیل تھی نا. زبان میں کلمہ ہے تو سمجھو دل میں ہے دیٹس اٹ، باقی دل کو جہاں کا نا تیرے اختیار میں کہا تھا تو اس کو قتل کر دیا. بار بار دوہرا.
تو اسامہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں سوچتا کاش آج کے دن سے پہلی میں دنیا سے فنا ہو چکا ہوتا اور آج مجھے دن نہ دیکھنا پڑتا کہ رسول اللہ کو اتنی اذیت پہنچی میری وجہ سے. تو معلوم ہے اس کتنی حدود ہیں. تو تلوار ایسی یہ تو دھوکہ ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا. اگر تلوار کی بات ہوتی تو پھر دنیا میں اسلام ہوتا, کیونکہ دنیا کے جن خطوں میں جب اسلام آیا 800 سال تک سلطنت عثمانیہ نے حکومت کی ہے, اور ہندوستان کے اندر محمود غزنوی نے کتنا راج کیا, مغلیہ بادشاہوں نے کتنا راج کیا. اگر تلوار ہی سے اسلام کا معاملہ ہوتا تو پھر کوئی غیر مسلم باقی نہ رہتا, مسلمان ہی مسلمان ہوتے. وہ باوجود ان کے باقی رہے, ان اقلیت کو حقوق ان کو دیے گئے, انہیں کو سینے سے لگایا گیا. وہ جب مسلمان ہو گئے تو ان کو اپنے صفوں کے اندر کھڑا کیا گیا, ان میں شادی بیاہیں ہوئی, انہیں کے اندر نسلیں چلی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مکہ جب فتح ہو گیا تو تلوار ہی کی بات ہوتی تو کوئی بچتا, کوئی نہ بچتا سب. لیکن نبی نے کہا کہ نہیں, آج کے دن جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امان. جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا, ابو سفیان جو کہ اس وقت کو دشمن اسلام میں سے تھا, بعد میں رضی اللہ عنہ ہوئے, تو فرمایا کہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن. تو مطلب ہے کہ امن عام بانٹا جا رہا ہے. لا تثریب علیکم اليوم, اے لوگوں تم پہ آج کوئی ملامت ہے, سب کو معاف کر دیا. تو اسلام تو یہ ہے. اور اگر تلوار کی بات ہوتی تو کسی کو چھوڑا جاتا. اور وہ لوگ جنہوں نے نبی کو پتھر مارے, طائف کے اندر پتھر مارے اور نبی کو اذیتیں دی, مکہ کے اندر اوجڑیاں ان کی گردن پہ ڈالی, کیا کچھ نہیں, پہاڑ توڑے اس ظلم و ستم کے, لیکن سب کو معاف کر دیا. یہ ایسا ظرف یہ اسلام ہی دے سکتا ہے. اس لیے دوسرے دینوں کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں وہ اتنے قابل شرم ہیں کہ بیان نہیں ہوتی ہیں, وہ بیان نہیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ وہ پھر وہ آپ کو پتہ کہ وہاں سوائے اس کے کہ فنا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی. اور یہ اسلام میں تو معافی ہی معافی ہے. تو اس لیے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. تو پہلی بات تو کہ تلوار جنہوں نے اٹھائی ہے ان میں اسلام کیسے پھیلا. جزاک اللہ.